بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین، آج ایک ہی موضوع پہ بات کریں گے اور موضوع ہے عمران خان کی ناکامی کے جو ناکامیابی ہوئی ہے KPK کے الیکشن میں، تو اسی طرح پنجاب میں بھی ہوگی، اس سے بڑھ کر ہوگی۔ پھر عام انتخابات آئیں گے 2023 کے بعد، 2023 میں، تو اس میں بھی یہی ناکامی ہوگی، لیکن میدان پھر بھی عمران خان کا ہوگا۔ یہ بہت کچھ عجیب قسم کا میں ویڈیو کر رہا ہوں تاکہ آپ لوگوں کو بھی اگر مجھے خود سمجھ نہیں آ رہا تو شاید آپ لوگوں کو سمجھ آئے یا آپ لوگ مجھے سمجھا سکیں کہ کیا میری جو یہ خیالات ہے یہ ٹھیک بھی ہے یا غلط ہے، کیونکہ انسان کو سوچنے کا، کہنے کا تو وقت اس کی اپنی مرضی ہوتی ہے، تو وہ مرضی تو ہے انسان کی، تو شاید مجھے اس میں کوئی غلط فہمی ہو یا کوئی میری بات غلط ہو تو آپ لوگ کمنٹس میں بھی کہہ سکتے ہیں، اور میرے ویڈیو کرنے کا جو مقصد ہے اس سے بھی اختلاف کر سکتے ہیں۔ تو سب سے پہلے میں بات کروں گا کہ مجھے خوشی کیوں ہے کہ KPK میں یہ جو کچھ ہوا PTI کے ساتھ، تو سب سے پہلے تو میں یہ بیان کرنا چاہتا ہوں جس کا جو وہ کہتا ہے نا طریقہ کار بنانے کا، کہ میں اپنا وہ نچوڑ آپ کے ساتھ میں رکھنا چاہتا ہوں کہ کیوں خوش ہوں۔ اس لیے کہ دیکھیں جس دن سے عمران خان کی حکومت آئی ہے یہ ایک مفلوج حکومت ہے، اس کے پاس سمپل میجارٹی نہیں ہے، اور جس کے پاس سمپل میجارٹی نہ ہو اور وہ شخص وہ بھی ایماندار اور اس کے ارادے بھی انقلابی ہو اور اس ملک کو آگے لے جانے کا مصمم ارادہ بھی اس نے بچپن سے کیا ہو، تو ایسا شخص کبھی کامیاب نہیں ہوتا۔ جبکہ اس قسم کی یعنی جس کے پاس میجارٹی بھی نہ ہو حکومت کرنے کے لیے، یعنی کہ وہ میجارٹی نہیں جو ٹو تھرڈ کہتے ہیں، سمپل میجارٹی، تو یہ حال تو ہونا تھا۔ یہ جیسے ہوا ہے KPK میں یہ حال ہونا تھا، آگے پنجاب میں اس سے برا ہوگا، پھر اس کے بعد جو جنرل الیکشن آئیں گے وہ اس سے بھی برا ہوگا۔ یہ کہ ابھی یہ خیال کرنا کہ EVM مشین استعمال ہوگا تو جعلی ووٹ نہیں پڑیں گے، نہ جناب EVM مشین ہوگا، یہ ادارے عمران خان کے ذاتی دشمن ہیں، یہ عمران خان کو آگے نہیں لے کے جائیں گے۔ اسی لیے میں یہ چیلنج کر رہا ہوں، میں صحیح معنوں میں کر رہا ہوں، لیکن یہ بھی ساتھ کہتا ہوں کہ حل نہیں ہے عمران خان کے علاوہ پاکستان کے پاس، نہ پاکستان کی کسی ادارے کے پاس کوئی حل ہے کہ عمران خان کے علاوہ ان کے پاس کوئی شخص ہو، کہ کوئی فیس ہو پاکستان کے لیے، عالمی سطح کے لیے، وہ نہیں ہے۔ تو اس لیے میں کہتا ہوں کہ آئے گا تو بہت زور سے آئے گا۔ حقیقت میں اب تک سونامی کسی نے دیکھا نہیں ہے، لیکن عمران خان کو گھر بھیجنے کے بعد 6 مہینے بعد اس ملک میں ایک اتنا بڑا سونامی آئے گا جس کا کوئی اندازہ بھی نہیں کر سکتا، اور وہ ہوگی پاکستان کی جیت، وہ ہوگی عمران خان کی جیت، اور اصل PTI والے لوگوں کی جیت ہوگی۔ یہ اصل PTI نہیں ہے جو آپ کے سامنے نظر آ رہی ہے، یہ PTI نہیں ہے بھائی۔ اس میں جو 70% لوگ ہیں وہ PTI کے لوگ نہیں ہیں، تو اس وجہ سے میں خوش ہوں کہ یہ شکست ان کو ملی ہے، مجھے انتہائی خوشی ہے۔ اگر یہ جیت جاتے تو شاید مجھے اتنی خوشی نہ ہوتی، کیونکہ تبدیلی کے لیے بہت کچھ کھونا بھی پڑتا ہے۔ تو عمران خان صاحب اگر کوئی اس کو یہ ویڈیو دکھائے، ہو سکتا ہے کبھی زندگی میں ایسے بھی ہو سکتا ہے وہ یہ ویڈیو دیکھے اور وہ پھر سوچے کہ میں جو کچھ کہہ رہا ہوں کیا یہ میں غلط کہہ رہا ہوں، یا پہلے جو ہم مشورے دیتے تھے وہ غلط تھے، آج وہ صحیح نکلے ہے کہ نہیں۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ایک تو وہی بات کہ روز میں کرتا ہوں کہ سمپل میجارٹی بھی نہیں ہے، تو پھر کون سی الدین کا چراغ ہے، کون سی جادو ہے کہ یہ جو اتحادی جو ذاتی دشمن ہے عمران خان کے، یہ عمران خان کو کامیاب ہونا دیکھنا چاہتے نہیں۔ کاف لیگ والے جو ایک قسم کے وہ کیا کہتے ہیں نوسرباز لوگ، یہ بڑی بات ہے لیکن میں کہتا ہوں یہ نوسرباز، اس ملک میں سیاسی نوسرباز خاندان بھی موجود ہے، وہ کبھی بھی نہیں چاہتے کہ عمران خان کامیاب ہوتا۔ اسی طرح MKM، اس کا نام لینا بھی گناہ سمجھتا ہوں، لیکن وہ بھی اتحادی ہے۔ وہ دوسرا جس نے بلوچ عوام کے معاشی قتل کیے، عمر بر اختر مینگل، اس سے یہ توقع رکھنا کہ وہ عمران خان کا ساتھ دے گا، وہ تو بہت جلدی اس نے اپنا جو رنگ تھا وہ دکھا دیا۔ اس کے علاوہ GDA کو دیکھ لیجئے کون لوگ ہیں۔
سب کی جو باپ پارٹی ہے اس کو دیکھ لیجئے، ان کے اپنے کیا مقاصد ہے۔ کیا ایسی حالات میں اتنا صاف شخص جو عمران خان جیسا صاف شخص وہ کبھی کامیاب ہو سکتا ہے؟ یہ پاگلوں کی سوچ ہے۔ یہ مجھے ابتدا سے معلوم تھا کہ یہ شخص کامیاب نہیں ہوگا، لیکن کامیاب ہونے کے لیے اس کا جو وقت معین ہے وہ بہت بڑا ہے۔ بس اللہ زندگی دے اس شخص کو۔ یعنی ہم لوگ یہ بھی نہیں سمجھتے، یعنی وہ اس سب سے پہلے تو میں بات کروں گا، بعد میں اداروں پہ آؤں گا۔ سب سے پہلے بحیثیت قوم کیا ہم اس قابل ہے کہ ہمارا لیڈر عمران خان جیسا، یعنی ایک بہادر دیانتدار، دنیا میں ایک بڑا ستارہ، کیا وہ ہمارا پاکستان کا وزیر اعظم ہو؟ کیا ہم اس قابل ہے؟ ہم نہیں ہیں اس قابل۔ ہم بحیثیت قوم ایک مفلوج اور جاہل قوم ہیں۔ تو جاہل قوم کو ایسے لوگ نہیں مل سکتے۔ وہ عمران خان ابھی تک اس قوم کو ملا نہیں ہے۔ عمران خان کہیں گم ہو چکا ہے اپنی کمزوری کی وجہ سے، کہ وہ جو کچھ حاصل کرنا چاہتا تھا انتخابات میں کہ میں ایک بال سے 2 وکٹ لوں گا، وہ نہیں ہو سکتا تھا۔ وہ ہم ابتدا سے 2013 میں بھی یہ جو دھرنا گیا تھا یہ غلط تھا۔ ٹھیک ہے 8-10 سیٹوں پر زیادتی ہوئی ہوگی، لیکن ایسا نہیں تھا کہ 35 اور 45، یہ کچھ نہیں تھا، کیونکہ یہ قوم وہ قوم نہیں ہے کہ یہ لیڈر کو سمجھ سکے اور پھر اس کو ووٹ دے سکے۔ یہ وہ قوم نہیں ہے، یہ گجنی قوم ہے۔ یہ ایک اور گجنی کے علاوہ ان کو کل کی بات یاد نہیں رہتی کہ اس خاندان کے ساتھ زرداری نے کیا، اس ملک کے ساتھ زرداری نے کیا کیا، زرداری کے لوگوں نے اس ملک کے ساتھ کیا کیا۔ شریف خاندان نے 38 سال اس ملک کو تباہ اور برباد کرنے میں کون سا کسر چھوڑا ہے؟ یہ کسی کو یاد نہیں ہے، صرف مہنگائی یاد ہے، اور مہنگائی کا بھی پتہ نہیں ہے کہ مہنگائی کس وجہ سے ہے، اور مہنگائی دنیا میں کتنی ہے اور پاکستان میں کتنی ہے۔ اب انڈیا کا ایک نیوز میں دیکھ رہا تھا تو وہ اس کی اینکر کہہ رہی ہے کہ خطے میں سب سے کم جو پیٹرول بیچنے والا ملک ہے وہ پاکستان ہے، جو اپنے یعنی عوام کو سستا پیٹرول دے رہا ہے، لیکن پاکستان میں چیخ اٹھتے ہیں 140 روپے کا لیٹر ہے۔ اور بھائی دنیا میں 400 روپے کا لیٹر ہے، آپ کون سے ملک دنیا میں رہ رہے ہیں؟ اس کو میں جہالت سمجھوں گا، کوئی برا مانے سچ مانے، حقائق یہ ہیں۔ تعلیمی لحاظ سے ہمارا نمبر دنیا میں 100 ممالک 110 ممالک ہم سے آگے ہے، اور کئی ہم پھر پتہ نہیں کہاں کس نمبر میں ہیں۔ تو جو قوم تعلیمی لحاظ سے بھی جاہل ہو، سیاسی لحاظ سے بھی جاہل ہو، تو اس کے لیے عمران خان جیسا آدمی نہیں ہونا چاہیے۔ اس کے لیے تو کوئی انقلاب ہونا چاہیے، ڈنڈا ہونا چاہیے، سیدھے قطار میں کھڑے کرنے والا، جو دنیا میں ہے کئی ممالک میں اور ٹھیک چل رہے ہیں، وہ ہونا چاہیے۔ عمران خان نہیں ہونا چاہیے۔ عمران خان نے آپ کو شعور دیا، بہت برا کیا۔ آپ شعور یعنی یہ وقت اگر وہ کسی اور چیز پہ ضائع کرتا، آپ کو شعور دیتے دیتے بہت کچھ ضائع بھی کر دیا اس شخص نے۔ تو یہ نہیں ہونا چاہیے تھا۔ سب سے پہلے تو آپ لوگوں کو یہ سوچنا چاہیے تھا کہ جب عمران خان حکومت میں آیا تو کیا آپ کو مفتیٰ اسماعیل کا وہ انٹرویو یاد نہیں ہے کہ جب وہ کہہ رہا تھا کہ ہم تو شکر کرتے تھے کہ ہم الیکشن میں ہار جائے، کیونکہ اس حکومت کو، اس ملک کو ہم نے گورنیبل نہیں چھوڑا، اور وہ صحیح کہہ رہا تھا۔ وہ تھوڑا سا ایماندار ہوگا، پی ایم ایل این میں ہو سکتا ہے، دنیا کی کسی بھی پارٹی میں ہو سکتے ہیں لوگ، تو اس نے حقائق بیان کر دیے، کیونکہ 6.5 ارب تو آپ کے پاس فارن ریزرو تھا، تو جب 5 ارب تک آتا ہے تو وہ ملک ڈیفالٹ کر جاتا ہے۔ پھر آتا ہے عمران خان کچکول لے کے دنیا میں، اور اس کو کہاں تک پہنچا دیتا ہے؟ 15 بلین تک، یعنی آپ کو ڈیفالٹ سے بچا دیا۔ اور جب آپ ڈیفالٹ ہو جاتے تو آپ کو ہوش آتا کہ مہنگائی کس بلا کا نام ہے، دنیا آپ کے ساتھ کون سا فٹ بال بنا کر کیا کچھ حاصل کرتے، تو یہ اس کپتان نے بچایا۔ اور آج آپ کے پاس $24 بلین کا فارن ریزرو پڑا ہے۔ میں حیران ہوتا ہوں، اس لیے خوش ہوں اس شکست پر کہ جب آپ چاہتے ہیں کہ یہ ملک ٹھیک ہو، یہ میں کپتان کے لیے کہتا ہوں، تو کیا آپ ہر وقت اصول کی بات کریں گے کہ یہ میرے اصول نہیں ہے، یہ میرے اصول نہیں ہے؟ جناب اٹھائیے،
$5-6 بلین فارن ریزرو سے اٹھا دیجئے، کوئی قیامت نہیں آئے گا۔ یہ عوام، یہ گجنی عوام جو ہے، ان کو تو مہنگائی اس سے ڈر ہے نا، ان کو دے دیجئے 5-6 ارب جب آپ لے کے آئیں گے مارکیٹ میں تو بہت بڑی یعنی سستائی آ جائے گی پاکستان میں، اور پھر یہ آپ کے گانے گائیں گے۔ ان کو یعنی وہ شارٹ سلوشن چاہیے، یہ وہ قوم ہے۔ ان کو یہ تو نہیں چاہیے کہ ہمارے فارن ریزرو جب بڑھیں گے تو ادھر ڈالر پہ زور کم پڑے گا، اور جب ڈالر پہ زور کم پڑے گا تو یہ ملک کے اقتصاد مضبوط ہوں گے۔ یہ ان چیزوں کو نہیں جانتے، یہ صرف سو کر اٹھتے ہیں اور اٹھ کر کھانا کھاتے ہیں اور پھر پتہ نہیں یہ کیا کچھ کرتے ہیں۔ یہ قوم اتنا سمجھدار قوم نہیں ہے کہ اس کے لیے آپ اپنے آپ کو اتنا تباہ کریں۔ بلکہ میں تو چاہتا ہوں، اگر میرا تو مشورہ یہ ہے کہ اس قوم کو ایسا ہی اکیلا چھوڑ دیں آپ۔ یہ چراغ لے کے بھی ڈھونڈیں گے تو ان کو عمران خان کہاں سے ملے گا؟ یہ نہیں ملے گا۔ لیکن میں جب کہتا ہوں کہ مجھے خوشی ہے اس بات کی کہ عمران خان کو کے پی کے میں شکست ہوا ہے، پی ٹی آئی کو شکست نہیں ہوا، وہ ہمیں پتہ ہے۔ ابھی بھی جب یہ کل تک پورا ہو جائے گا رزلٹ تو شکست عمران خان کا نہیں ہوگا، پھر بھی وہ دوسروں سے بہتر پوزیشن میں ہوگا۔ لیکن یہ نہیں تھا جب کے پی کے لوگوں کے کچھ اور خیالات تھے، لیکن اپنے پارٹی کے اندر 2000 لیڈر موجود ہے، ہر سطح پر ہر آدمی لیڈر ہے پی ٹی آئی میں۔ یہ طریقہ آپ کا غلط تھا، آپ نے تنظیم سازی نہیں کی، آپ نے پارٹی کے لیے کوئی تنظیم سازی نہیں کی، اور آپ سوچ رہے تھے کہ بس ایسا ہی، بس وہ سونامی ایسے نہیں ہوتا ہے جناب۔ ایسے یہ 2000 لیڈر پارٹی میں نہیں ہوتے، ہر حلقے میں ابھی بھی آپ نہیں ہارے، لیکن ہر حلقے میں 3 سے 4 پی ٹی آئی کے لوگ الیکشن لڑ چکے ہیں۔ تو اس میں کسی اور کا جیتنا یہ کوئی غلط تھا؟ یہ تو سچ تھا، اور یہ ہونا چاہیے تھا تاکہ آپ کے ساتھ یہ احساس ہو کہ تنظیم سازی کس بلا کا نام ہے۔ وہ آج تک نہ اوپر سطح پر نہ نیچے سطح پر، چلو اوپر تو آپ نہیں کر سکتے، وہ تو بڑے بڑے آپ کے جتنے وہ بیٹے ہوئے ہیں، کہیں پر اسد عمر بیٹا ہوا ہے، کہیں پر پرویز خٹک بیٹا ہوا ہے، کہیں راجہ ریاض جیسے لوگ ہیں، جہانگیر ترین۔ میں جہانگیر ترین کے خلاف نہیں ہوں، جس نے یہ مخالفت آپ کے خلاف، آپ کے اور جہانگیر ترین کے درمیان شروع کی ہے، یقین کیجئے وہ سب سے بڑا دشمن ہے آپ کا، خواہ وہ آپ کا سیکٹری ہے، خواہ آپ کے دوسرے لوگ ہیں، خواہ جس نے آپ کے کان بھرے ہیں۔ کان بھرنے سے پہلے یہ بھی ہوتا ہے کہ 3rd کو بھی استعمال کیا جاتا ہے کہ حقائق کیا ہے۔ اس شخص کی وجہ سے پنجاب حکومت بنی تھی، اس شخص کی وجہ سے مرکزی حکومت بھی بنی تھی، لیکن اگر کچھ معمولی غلطی تھی بھی تو اس کا یہ طریقہ نہیں تھا کہ ایک ایسے قریبی دوست کے ساتھ اس طرح تعلق چھوڑ دو۔ میں جہانگیر ترین آپ کا خلاف بھی ہوگا تو میں اس کا خلاف نہیں ہو سکتا، اس کی قربانیاں میرے سامنے ہیں۔ اصل میں جو حق بیان کرنے والے لوگ ہیں وہ دنیا میں بہت کم ہوتے ہیں، جو آپ کو وہ یہ پرواہ نہیں کرتے کوئی وزیر اعظم ہے، کوئی صدر پاکستان ہے، کوئی مارشل لا ایڈمنسٹریٹر ہے، یہ نہیں دیکھتے لوگ جو حق اور سچ کی بات کرنا جانتے ہیں۔ حق اور سچ کی بات یہ ہے کہ آپ کو اس اقتدار سے اب جانا پڑے گا۔ اس کی وجوہات ہے، بیوروکریسی آپ کی دشمن ہے، نیب آپ کا دشمن ہے، پورا عدلیہ آپ کا دشمن ہے، پورے وکلاء برادری آپ کی دشمن ہے، پولیس آپ کا دشمن ہے، ایف آئی اے آپ کا دشمن ہے، جتنے کرتا درتا ہے پاکستان کے چھوٹے بڑے ادارے سب کے سب آپ کے دشمن ہیں۔ آپ کیسے چلیں گے اس جب کہ آپ کے پاس سمپل میجارٹی بھی نہیں ہے تو آپ اس قوم کو کیسے چلائیں گے؟ اپنے ان یعنی خیالات کو اس جو آپ عملی جامع پہنانا چاہتے ہیں کہ آپ کی وجہ سے یہ ملک اتنا آگے جائے گا، بھائی آپ کے خیالات ٹھیک تھے، لیکن وہ اس صورت میں جب آپ 2/3 میجارٹی لیتے، اور 2/3 میجارٹی کا کیا طریقہ تھا؟ میں ابھی ایک ویڈیو یہاں پہ اس کے بعد وہ کرتا ہوں جو الیکشن سے، ایک تو الیکشن سے پہلے کا ہے کہ مجھے پتہ تھا، یہ نہیں علم غیب نہیں ہوتا، میں تجزیے کے ساتھ کرتا ہوں۔ میں نے 115 سیٹیں کہے تھے، آپ کو 116 قومی اسمبلی کی ملے۔ میں نے جس کا نام لیا تھا کہ یہ اسمبلی میں نہیں جائے گا وہ موجود ہے، ہر آدمی دیکھ سکتا ہے، الیکشن سے 10 دن پہلے کا۔ چودھری نثار کا میں نے کہا تھا، شیرپاؤ کا میں نے کہا تھا، مولانا کا میں نے کہا تھا، اسفندیار کا میں نے کہا تھا،
اور سراج الحق کا کہا تھا کہ یہ لوگ اسمبلی میں نہیں جائیں گے، اور 115 نشستیں ملیں گی پی ٹی آئی کو، وہ آپ کو مل چکے ہیں۔ اور یہاں میری تجزیہ غلط بھی تھا، کیونکہ جب آر ٹی ایس بٹایا گیا تھا تو آر ٹی ایس بٹانے کے وقت 3 گھنٹے میں آپ کے 22 سے 24 سیٹیں کم کی گئی تھی۔ یہ کس کا سازش تھا؟ یہ ان لوگوں سے وقت آنے پر یہ چھپے گا، کوئی بات بھی نہیں۔ اگر وہ آپ کے پاس ہوتے تو پھر ہم کہتے کہ ابھی آپ کامیابی کی طرف جا رہے ہیں، لیکن اس وقت یہ کامیابی یہ عوام یہ نہیں جانتے کہ آپ بڑے، وہ جس طرح آپ چلتے ہیں باہر ملک میں، اور جس کی تمنا لوگ کرتے ہیں کہ کسی کا یعنی سربراہ اس قسم کا چلتا ہو، اس قسم کا اس کا جھلک ہو، دنیا اس کو دیکھنے پر مجبور ہو۔ یہ قوم وہی نہیں ہے، یہ گجنی قوم ہے، یہ آپ کے لیے کچھ نہیں کر سکتا۔ یہ صرف آپ کو ووٹ دے سکتا ہے، وہ بھی اس صورت میں کہ جب آپ جائیں گے اقتدار سے 6 مہینے، زیادہ نہیں، 6 مہینے تک یہ لوگ نفسیاتی مریض بن جائیں گے۔ یہ پاکستانی قوم، یہ مہنگائی یہ بھول جائیں گے۔ آپ کے اس وقت کو نعمت سمجھیں گے کہ وہ تو نعمت تھا۔ میں چیلنج کرتا ہوں ان کو کہ یہ نعمت کہیں گے اس موجودہ وقت کو، اور اس وقت کو عذاب کہیں گے جس میں وہ رہ رہے ہوں گے 6 مہینے بعد۔ یعنی آج کا جو مہنگائی کا تناسب اور اس وقت کا، اس میں فرق ہوگا 20 گنا۔ یہ میں بار بار کہتا ہوں، یاد رکھیے، اس ویڈیو کو بھی محفوظ کیجیے، آپ کو میری باتیں یاد آئیں گے۔ اور یہ وقت آنے والا ہے، عمران خان جانے والا اقتدار سے، خواہ ابھی ہو، مارچ میں ہو، الیکشن کے بعد ہو، لیکن نہیں رہے گا۔ اور یہ بھی خوشی کی بات ہے، کیونکہ جو مضبوطی چاہیے اس کپتان کو، وہ اگلے الیکشن میں، یہ 2023 الیکشن میں نہیں، اس کے بعد جو 6 مہینے یا 5 مہینے بعد الیکشن ہوگا، وہ اس طرح طوفان کی طرح آئے گا اور سب کو نیست و نابود کر جائے گا، اور خاشاک کی طرح بہا دے گا ان سب چور لیڈروں کو، سب گمراہ کن جو پاکستانی عوام کو گمراہ کیا ہوا ہے۔ یہ بہت ذلیل قبیلہ ہے، یہ ذلیل قبیلے سے جان بھی آپ کا چھڑا دے گا، اور پھر یہ ملک بھی بنے گا اور عوام بھی بنیں گے، لیکن صرف اس کے ہاتھ میں طاقت نہیں ہے۔ اپنے عدلیہ کو ذرا دیکھ لیجئے، اس کے فیصلوں کو دیکھ لیجئے، کیا ایسا شخص وہ اپنے عدلیہ کو اس 10 میجارٹی کے ساتھ ٹھیک کر سکتا ہے؟ اپنے نیب کو دیکھ لیجئے۔ میں نے پہلے دن کہا تھا کہ یہ شخص چیف الیکشن کمشنر یہ ڈیریل کرے گا عمران خان کو، کر کے دکھایا اس نے۔ لمبی بحث ہو جائے گی، ادھر نہیں جاتا کہ کون کون سے طریقے سے ہمیں پتہ ہے۔ اس کے علاوہ اب کی بیوروکریسی، وہ کام کرنا ہی نہیں چاہتی، وہ انتظار میں بیٹھے ہیں نواز شریف فیملی کے۔ وہ بھائی غلط فہمی میں ہو آپ لوگ، جو افواج پاکستان کے خلاف یہ کردار ادا کرے جو شریف خاندان نے ادا کیا ہے، اس کا اقتدار میں دوبارہ آنا معجزہ ہو سکتے، اور معجزے اس وقت نہیں آتے، وہ بھول جائیے۔ لیکن آپ لوگ نے ناسمجھی میں بہت نقصان پہنچایا اس قوم کو۔ اس شخص کو ضائع کرنے میں آپ کا بہت بڑا کردار ہے، لیکن آپ کو بھی ٹھیک کیا جائے گا انشاءاللہ۔ یعنی اب تو کچھ نہیں ہوا، لیکن آنے والے، خواہ وہ سال ہے، 1.5 سال ہے، 2 سال ہے، لیکن عمران خان جب آئے گا تو وہ بہت زور سے آئے گا۔ اور میں بار بار جب کہتا تھا کہ عمران خان 1 کال اپنے نوجوانوں کو دے گا، ہر سال 25 لاکھ نئے نوجوان بہت شامل ہو رہی ہے اس ملک کی آبادی میں۔ یہ کسی کو ڈر نہیں ہے اس بات کا، ڈرنا چاہیے ان لیڈروں کو، ان اداروں کو ڈرنا چاہیے۔ ایک اپیل ان کو دیا جائے گا کہ مجھے اٹھاؤ، زمین سے اوپر کرو، اور ان کو رون کے رکھ دو۔ ان لوگوں کو یقین کیجئے ایسا ہی ہوگا۔ اس لیے میں KPK میں عمران خان کی شکست پر خدا کی قسم خوش ہوں، تاکہ وہ وقت قریب آئے جو ہم چاہتے ہیں۔ کیونکہ اس طریقے سے عمران خان، یعنی اگر یہ خام خیالی ہے کسی کے کہ سلطان راجہ کے چیف الیکشن کمشنر ہوتے ہوئے یہ انتخابات EVM کے ذریعے ہوں گے، یہ غلط خام خیالی ہے۔
تارکین وطن کا ووٹ استعمال ہوگا، یہ بھی خام خیالی ہے، جعلی ووٹ ختم ہوں گے، یہ بھی خام خیالی ہے۔ تو یہ سب کچھ جب نہیں ہوگا تو عمران خان کیسے آئے گا؟ 10 15 20 سیٹ ہی لے گا، اس سے زیادہ نہیں۔ لیکن اس کے بعد جو عمران خان آئے گا وہ بہت خطرناک چیز ہوگا۔ یہ میں وہ حامد میر والی باتیں نہیں کرتا کہ جیل میں بیٹھا ہوا نواز شریف باہر کے نواز شریف سے خطرناک، وہ جیسے افسانے گڑھتے ہیں۔ میں وہ بات کر رہا ہوں جو مجھے نظر آ رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ کرے کہ میری یہ بات 100% ٹھیک نکلے اور آپ بھی اس کے گواہ بنے۔ تو کوشش میرا اب بھی خدا کرے کہ پنجاب کے ان بلدیاتی انتخابات میں پی ٹی آئی بری طرح ہار جائے، تاکہ اس وقت کپتان کو سمجھ آئے کہ دوست کون ہے دشمن کون ہے۔ جتنے آپ کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں سب کے سب آپ کے دشمن ہیں۔ یہ لوگ نہیں چاہتے کہ آپ وزیر اعظم ہو، یہ سب خود کے وزیر اعظم کے کینڈیڈیٹ ہے۔ پھر آپ کی اپنی ٹیم کو دیکھ لیجئے، آپ نے دائیں بائیں جو غیر منتخب لوگوں کو بٹھایا ہے ان کے متعلق آپ کا خیال ہے۔ I mean, how are you? Okay? Fine, thank you. تو ان کے متعلق آپ کا کیا خیال ہے؟ وہ بھی کہاں کہاں سے آ کے ٹپکے ہیں، وزیر اعظم ہاؤس میں بیٹھے ہیں۔ تو خدا سے امید ہے کہ آپ کو یہ بات سمجھ آئے، اور یہ کہ میں ہی سب کچھ کر دوں گا، آپ کچھ نہیں کر سکتے۔ آپ نے 3 سال میں اس ملک کے لیے کچھ نہیں کیا۔ آپ نے بہت کچھ چاہا، یہ بہت بڑا انقلاب ہے، صحت کارڈ، اس سے بڑا انقلاب یہ تو دنیا میں کبھی نہیں ہوا۔ لیکن جو آرٹیفیشل طریقے سے عوام خوش ہو رہے تھے وہ آپ نے نہیں کیا۔ آپ کو پیپل پارٹی کے ساتھ تھوڑی نرمی اختیار کرنی چاہیے تھی، اور اس کی آڑ میں جا کے بڑے بڑے قانون سازی آپ کرتے۔ ایک وقت میں 100 دشمنوں کو گرانا یہ کوئی عقل مندی نہیں ہے۔ یہ آپ نے جو کچھ کیا ہے، آپ کا صاف دل ہے، آپ کرپٹ آدمی کے ساتھ کھڑے نہیں ہو سکتے۔ لیکن اگر ملک کے مفاد میں یہ تھا کہ پیپل پارٹی ہو یا کوئی اور ہو، ان کے ساتھ تھوڑا سا ان کو ریلیف دے کے، یعنی فار دا ٹائم بینگ، اور اس کے آڑ میں بہت بڑے بڑے مقاصد آپ حاصل کر سکتے تھے۔ آپ امینڈمنٹ کر سکتے تھے، آپ کسی اور طرح اس ملک کو لے کے جا سکتے تھے، لیکن آپ نے نہیں کیا۔ اب آپ کو سمجھ آ چکی ہے، ہمیں بھی پتہ ہے کہ آپ کو آ چکی ہے۔ یہ نہیں کہ آپ ناسمجھ ہیں، آپ انتہا سے زیادہ ایماندار ہیں، اور اس قوم میں انتہا سے زیادہ ایمانداری نہیں چلتی۔ کچھ نہ کچھ کھڑکی کھولنی پڑتی ہے، وہ آپ نے نہیں کھولی۔ تو اب انشاءاللہ یہ ایسا ہی ہوگا جو میں کہہ رہا ہوں، اور اس کے بعد جو عمران خان ہمیں ملے گا وہ اصل عمران خان ہوگا، وہ اس ملک کا نجات دہندہ بھی ہوگا، اور اس ملک کے لیے سب سے بڑھ کر، یعنی کہ میرے خیال میں ہمیں اللہ اس شخص کے سائے سے محروم نہ کرے۔ میں تو اتنا کہوں گا آخر میں، ورنہ ذلت ہمارا منتظر ہے۔ تو اب تک اتنا ہی، ملتے اگلی ولاگ میں۔ اگر ہو سکے تو اس چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔